السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آپ کی خیریت و عافیت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں اللہ پاک سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ پاک اس مہینے کی رحمتیں، اس کی برکتیں لوٹنے کا موقع عطا کریں۔ اور اگر اللہ پاک نے ہمیں یہ رمضان دوبارہ دیا ہے الحمدللہ، تو اللہ پاک ہمیں یہ بھی توفیق دیں کہ ہم اس مہینے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، اور اللہ تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کا اپنے وعدے کے مطابق 70 گنا بڑھا کر ہمیں اجر دیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور موقع دیا یہ رمضان عطا کر کے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگ سکیں اور اپنی نیکیوں میں اضافے کی کوشش کر سکیں، اپنے اعمال کو بہتر بنا سکیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم 9واں پارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا کریں، اور جہاں کہیں ہم کوئی غلطی کوتاہی کریں وہاں پر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کریں، بلکہ اپنی جناب سے، اپنی رحمت سے، اپنے معافی کے خزانوں سے اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے واسطے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا ہادی بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ، آمنہ کے لال، عرب کے در یتیم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوں، جنہوں نے یہ بھلائیوں والا دین ہم تک پہنچایا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب۔ شعیب کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تمہیں ایمان چھوڑ کر ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، او لو کننا کارہین، کہ اگر ہم اسے برا سمجھتے ہوں تب بھی ایسا کریں۔ کل ہم شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ آپ نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی سے منع کیا۔ ان کی قوم میں یہ برائی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ تو شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے گناہ سے رک جانے کا کہا، ان کو ناحق مال کھانے سے باز آنے اور اللہ کی عبادت کی نصیحت کی، تو انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا، تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کہا کہ شعیب، تم ہمارا دین قبول کر لو، ورنہ ہم تمہیں اور تم پر ایمان لانے والوں کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے یہ سنا تو کہنے لگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی ہو اور شرک کی دلدل سے نکالا ہو، اس کے یہ شایان نہیں کہ وہ دوبارہ اسی دلدل میں چلا جائے۔ توحید کی سمجھ جسے حاصل ہو جائے وہ شرک کے دلدل میں کبھی واپس نہیں جاتا۔ اگر ہم ایسا کریں گے جیسا تم چاہتے ہو تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھنے والوں میں سے ہوں گے۔ قد افترینا علی اللہ کاذبا ان عدنا، اگر ہم تمہارے دین میں واپس پلٹ آئے تو بلا شبہ ہم نے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی، جبکہ اللہ نے اس سے ہمیں نجات عطا فرما دی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم اس میں دوبارہ لوٹ آئیں۔ ہاں، اگر ہمارا رب چاہے تو وہ ہمارے رب کا ہر علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوئے ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور آپ تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وقال الملأ الذین کفروا، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو یقیناً تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ قوم شعیب جہاں دوسری گمراہیوں میں مبتلا تھی، اس کے ساتھ ہی وہ ایمان والوں کو گمراہ کی کوشش بھی کرتی۔ قوم شعیب کے کافر لوگ شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے قسمیں کھا کر انہیں یقین دلاتے کہ اگر تم نے شعیب کی بات مان لی تو یہ تباہ ہو جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے، شعیب پر ایمان نہ لاؤ
باز آ جاؤ، یہ نافرمان قوم خود بھی گمراہ ہوئی اور اللہ پر ایمان لانے والوں کو بھی گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کو ایک زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، ان کی یہ حالت ہو گئی گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا آخرکار وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، شعیب نے اپنی قوم سے منہ پھیرا۔ وقال یا قومی، اور کہا اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے احکام پہنچا دیے تھے، میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، اب میں کافر قوم پر کیوں افسوس کروں۔ جب قوم شعیب نے دعوت توحید و اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دینے لگے تو شعیب علیہ السلام کے ان کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اب ان کفار اور مسلمانوں کے درمیان حق کا فیصلہ کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمان قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ایسی بارش بھیجی جس میں آگ کے شرارے تھے اور ساتھ ہی ایک زوردار چیخ اٹھی۔ ان کے قدموں تلے زمین ہلنے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے سب مر گئے، ایسے ہو گئے جیسے وہاں پہلے ان کا وجود ہی نہ تھا۔ جب شعیب علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ان کی لاشوں کو دیکھ کر فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، تمہارے ساتھ خیر خواہی کا جو تقاضا تھا وہ پورا کر دیا تھا، پھر بھی تم نے کفر کی راہ اختیار کی، اس لیے مجھے تمہارا یہ انجام دیکھ کر کوئی افسوس نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، پھر ہم نے جب بھی کسی بستی میں اپنا کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو تنگی اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَاتِ حَسَنًا، ہم نے بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ملی اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی تنگی اور راحت دونوں پیش آئی تھی۔ پھر ہم نے اس بستی والوں کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکات کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت تمام سابقہ امتوں کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں جن کی طرف انبیاء کرام بھیجے گئے تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ اس کے بدلے میں اللہ عز و جل نے انہیں محتاجی اور بیماری میں مبتلا کر دیا کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اسی کے حضور گڑ گڑائیں۔ لیکن جب وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ جب وہ نعمتوں میں خوب مگن ہو گئے تو ان پر اچانک اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ انہیں اس کا گمان تک نہ تھا۔ اس کے برعکس اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتے اور ان پر اپنی ہر نعمت نچھاور فرماتے۔ من اہل القریٰ، کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر عذاب رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ آمن اہل القریٰ، اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آئے اور وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ آمنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ بلا شبہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں۔ اولم یہد للذین یارثون الارض، اور کیا ان لوگوں نے زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کے بعد انہیں یہ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور پھر وہ کوئی بات سن ہی نہ پائیں؟ ان آیات مبارکہ میں کافر، فاسق اور نافرمان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ کیا انہیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے ڈر نہیں لگتا کہ ان پر رات کو سوتے وقت اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ سوئے کے سوئے رہ جائیں، یا دن دہاڑے عذاب آ جائے جب وہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اسی لیے انہیں عذاب الہی سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ان آیات مبارکہ میں ہمارے لیے بھی ایک تنبیہ ہے، ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، سابق کا ہلاک ہونے والی اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ممکن ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے سبب پکڑے اور ہمارے دلوں پر مہر لگا دے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے حفاظت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔
اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ ہمیں اپنے غصے سے قتل نہ کیجئے، ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کیجئے، اور ہمیں ان سب سے عافیت میں رکھیے، آمین۔ تلک القری نقص علیک من انبائہا، اے نبی یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ کے پاس آنے والے رسول معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر بھی وہ ایمان لانے والے نہ بنے، اللہ اسی طرح کفار کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ فرمایا چند انبیاء کرام اور ان کی قوم کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان تباہ شدہ بستیوں کے کچھ واقعات بتا دیے ہیں، ان کے پاس بھی ان کے رسول معجزے اور رسالت کی صداقت لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے جھٹلا دیا۔ اگر کفار مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، جس طرح سابق پیغمبر صبر کرتے آئے اسی طرح آپ بھی صبر کیجئے۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ان میں ہلاک ہونے والوں میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے عہد کا پابند نہیں پایا، اور ان میں سے اکثر کو ہم نے فاسق ہی پایا۔ اس آیت میں عہد سے الستو بربکم والا عہد مراد ہے، یعنی عالم ارواح میں توحید پر قائم رہنے کے لیے عہد لیا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے دلوں کو توحید پر پیدا کیا، پھر شیطان ان کے پاس آ کر فرمایا میں نے اپنے بندوں کو توحید پر پیدا کیا، شیطان ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے ہٹا دیتا ہے اور ان پر میری حلال کی ہوئی چیزیں حرام کر دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا، پھر انبیاء کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ناانصافی کی، پس دیکھیے ان فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون بلا شبہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، حقیق علی ان لا اقولا، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کے متعلق صرف سچی بات کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قال ان کنت جیتا، فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو، کوئی معجزہ لائے ہو تو اسے پیش کرو۔ مصر کے ہر حکمران کو فرعون کہا جاتا تھا۔ انہی حکمرانوں میں سے ایک حکمران کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آمنا سامنا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ فرعون کو اللہ کی اطاعت کرنے، ظلم سے باز آنے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی دعوت دی۔ فرعون نے دعوت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، دو ٹوک جواب دیا کہ تمہارا مطالبہ ناقابل تسلیم ہے، نہ میں تم کو رسول مانتا ہوں نہ تمہارا مطالبہ پورا کر سکتا ہوں، ہاں اگر تم سچے ہو، رسالت پر کوئی دلیل لائے ہو تو پیش کرو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ، پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ ایک اژدہا بن گیا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا جو ایک خوفناک اژدہا بن کر ظاہر ہوا اور منہ پھاڑ کر فرعون کی طرف لپکنے لگا۔ فرعون گھبرا کر تخت سے کود پڑا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اس بلا سے مجھ کو بچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ترس کھا کر اسے پکڑ لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، اور گریبان سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون، جب یہ معجزے دیکھے قوم فرعون کے سرداروں نے تو کہا بے شک یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجاکم من ارضکم، لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتا ہے، تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجی و اخاہ، لوگوں نے کہا کہ ابھی اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دیں اور ہر شہر میں اپنے نمائندے بھیج دیں۔ یاتوک بکل ساحر علیم، جو ہر شہر سے سارے ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔
فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ بھی دکھایا، اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا، وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا، جو کسی بیماری یا کسی عیب کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے معجزہ تھا۔ ہر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے اس دور کی مناسبت سے معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا زور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادب کا زور تھا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو اسی مناسبت سے معجزہ عطا فرمایا جسے دیکھ کر بڑے بڑے جادوگر بھی حیران رہ گئے۔ جب فرعون کے ہوش و حواس درست ہوئے، تخت پر آ کر بیٹھا تو درباریوں سے کہنے لگا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، ان کا غلبہ کس طرح روکا جائے، اگر لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے تو حکومت جاتی رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر ان کا خیال یہی تھا کہ موسیٰ ایک ماہر جادوگر ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا چرچا تھا، اسی وجہ سے انہیں تدبیر سوچی کہ ان کا مقابلہ بڑے بڑے جادوگروں سے کیا جائے تو یہ ہار جائیں گے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے شہر شہر اپنے قاصد روانہ کر دیے۔ وجاء سحرۃ فرعون، ہر شہر سے جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں یقیناً اس کا انعام ملے گا۔ کالا نعم، کہا فرعون نے ہاں، اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے شامل ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ آپ پہلے جادو دکھاؤ یا ہم اپنا جادو دکھائیں۔ قال القوا، موسیٰ نے کہا تم ہی پہلے اپنا جادو دکھاؤ۔ پھر جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، لوگوں کو لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے ڈرایا، اور وہ جادوگر اپنی طرف سے بہت بڑا جادو لائے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وہی حکم دیا کہ آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیں، پس وہ اچانک اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگلنے لگا جو وہ جادوگر بنا کر لائے تھے۔ جادوگروں نے مقابلے سے پہلے فرعون سے اس بات کا اقرار کرایا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں انعام دیا جائے گا۔ فرعون نے ان سے وعدہ کیا کہ تمہیں نہ صرف میں منہ مانگا انعام دوں گا بلکہ تمہیں خاص شاہی نظر کرم کے حقدار ہوگے اور شاہی دربار کا رکن بنا لیے جاؤ گے۔ میدان میں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا آمنا سامنا ہوا تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ابتدا تم کرتے ہو یا ہم کریں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا تم اپنا جادو دکھاؤ، پھر ہم اللہ کی قدرت دکھائیں گے، حاضرین خود فیصلہ کریں گے۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں ڈال دیں تو ان کے جادو کی وجہ سے وہ سب دوڑتی ہوئی معلوم ہونے لگیں، جبکہ اس میدان میں حق و باطل دست و گریباں تھے۔ لوگوں کی نظریں سانپوں کی طرح دوڑتی ہوئی رسیوں پر جمی تھیں، وہ اس عمل پر حیران و پریشان تھے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ہلکا سا خوف پیدا ہونے لگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ ڈرو نہ، جو عصا آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو، جادوگروں کے تمام جادو ہڑپ کر جائے گا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو یہ عصا ایک اژدہا بن گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں اور رسیوں کو ایک ایک کر کے نگل لیا اور سارا میدان صاف کر دیا۔ ما کانوا یعملون، کیا تھا وہ باطل ملیا میٹ ہو گیا۔ فغلبوا ہنالک، پس وہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اس موقع پر مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس میدان سے لوٹے۔ وَأُلْقِیَ، اور سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے کہ ہم کائنات کے رب پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ فرمایا ہمیشہ حق غالب آتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ میدان میں موسیٰ علیہ السلام کا پلڑا بھاری رہا، حق باطل پر غالب آ گیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں، قدرت الہی کا مظہر حقیقی معجزہ ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور اللہ پر ایمان لانے کا انکار کیا۔ سب اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ فرعون نے جب اپنی عبرتناک شکست دیکھی تو لوگوں کو تسلی دینے اور اس غم کا اثر دور کرنے کے لیے جادوگروں کو قتل کی دھمکیاں دینے لگا۔ قال فرعون آمنت به قبل، فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر اس موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہ تمہاری بہت سوچی سمجھی سازش جو تم نے مل کر اس شہر میں کی تاکہ تم اس شہر کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو۔ کہنے لگا کہ تم سب نے خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے مل کر یہ سازش کی ہے۔ تم ظاہری طور پر موسیٰ کے مقابلے میں آ کے ہارے،
پھر سب کے سب اس پر ایمان لے آئے تاکہ اس سازش سے متاثر ہو کر دوسرے لوگ بھی ان کا دین اختیار کر لیں، اور ایمان نہ لانے والوں لوگوں کو تم اپنی سازش سے اس شہر سے نکال دو۔ حقیقت میں تم اور موسیٰ سب ایک ہو۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے اور تم اس کے شاگرد ہو۔ فرعون نے مسلمان ہونے والے جادوگروں کو قسم کھا کر دھمکی دی کہ میں مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا کر تمہیں پھانسی کے تخت پر لٹکا دوں گا۔ لَأُقَاطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، جادوگروں نے جواب دیا بے شک ہم اب مر کر ہی اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں گے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا، اے فرعون تو ہمیں اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائیے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرمائیے۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو قتل کی دھمکی دی تو ایمانی جذبے میں آ کر انہوں نے فرعون کو جواب دیا ہمارے رب کی نشانیاں ہم تک پہنچ گئیں، ہم کیوں ایمان نہ لائیں؟ ہم ایمان لے آئے ہیں، تمہارا جو جی چاہتا ہے کر لو، ہم نے حق کو پہچان لیا، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ کہیں مشکل گھڑی میں ہمارے قدم نہ ڈگمگا جائیں، تو انہوں نے اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کی کہ ہمارے رب ہمیں صبر دے، دین پر ثابت قدم رکھ، توحید اور اتباع رسول پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وقال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تاکہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ آپ اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دے؟ فرعون نے کہا ہم ان کے نومولود بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور بچیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم ان پر مکمل غلبہ رکھتے ہیں۔ فرعون کے دربار میں جو قطبی سردار تھے انہوں نے فرعون کے سامنے موسیٰ اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا کہ آپ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیں تو یہ ملک میں بدامنی، فساد اور بغاوت ہوگی۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سیلاب آنے سے پہلے اسے روک دیا جائے، ورنہ سیلاب آئے گا تو پھر اسے روکنے کی کوشش کرنا بےسود ہے۔ فرعون نے جب سرداروں کی یہ بات سنی تو بنی اسرائیل کے لیے قانون دوبارہ جاری کر دیا کہ ان کے ہاں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے گا لیکن لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی بنی اسرائیل پر یہ آزمائش موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آئی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون چاہتا تھا کہ اس قسم کا کوئی بچہ پیدا نہ ہو جو زوال حکومت کا باعث بنے، اگر پیدا ہوا تو اسے مار ڈالا جائے۔ اس وقت اس ظالم نے کچھ وقت کے لیے یہ خونی قانون بنی اسرائیل پر لاگو کیا تھا۔ اس آزمائش کے بارے میں کچھ تفسیر ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ مکمل تفسیر ہم انشاءاللہ سورۃ القصص میں آگے پڑھیں گے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبر، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک یہ زمین اللہ ہی کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا من بعد ما جئتنا، انہوں نے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف دی گئی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، ان کی جگہ تمہیں اس سرزمین کا مالک بنا دے گا، پھر دیکھیے گا تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اللہ عز و جل نے فرعون کے مقابلے فرعون کے مظالم اور تکبر کی وجہ سے بنی اسرائیل کو صبر و تحمل کی تلقین کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان انتہائی سچا ہے، تمہارا انجام اچھا ہوگا، اس لیے نازک وقت میں اسی سے مدد مانگو اور صبر و تحمل سے کام لو۔ اللہ تمہارے دشمن کو بہت جلد ہلاک کرے گا اور اس کی جگہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی پیداواری میں کمی کا ذریعہ آزمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا فرعون اور اس کی قوم جب موسیٰ کی تبلیغ پر اپنے خدائی دعوے شرک کے ارتکاب اور ظلم و ستم سے باز نہ آئی تو اللہ نے ان پر معیشت تنگ کر دی، بارشیں روک دیں، اس سے ان کی کھیتی اور پھلوں کی پیداوار کم ہو گئی اور قحط سیلی آ گئی۔ اس کے علاوہ بھی انہیں مختلف مصائب میں گرفتار کر دیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب ان قوم پر خوشحالی آئی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، پھر جب کوئی بدحالی پیش آتی تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں تو ان کی اپنی نحوست ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔
وقالو مہما تاتینا بھی من آیات، وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں سحر زدہ کرنے کے لیے جو بھی نشانی لے آؤ ہم پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ موسیٰ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو مختلف مصائب میں مبتلا کیا، مگر قوم فرعون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے واضح دلال دیکھ کر بھی ایمان لانے کی بجائے مزید سرکشی میں مبتلا ہوتی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ خواہ کیسی ہی عجیب نشانیاں دلائل پیش کیوں نہ کریں ہم انہیں تسلیم نہ کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کی سرکشی اور اللہ سے کھلی بغاوت تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عبرتناک عذاب کی وعید سنائی۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب واضح نشانیوں کے طور پر بھیجا۔ پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، پھر جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، جیسا کہ اس نے آپ سے دعا کی قبولیت کا عہد لے رکھا ہے۔ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، پھر اگر یہ عذاب ہم سے دور کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ضرور آپ کے ہمراہ روانہ کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ، پھر جب ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک کے لیے جس تک ان سے پہنچنا تھا عذاب کو ہٹا لیتے تو وہ عہد شکنی کرنے لگتے۔ اب فرمایا کہ قوم فرعون کو اس کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موجود آفات میں مزید اضافہ فرمایا۔ پہلے انہیں قحط سالی سے دوچار کیا، پھر ان پر مختلف قسم کی آفات ڈال دیں، ان پر طوفان کا عذاب آیا جس سے ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کی التجا لے کر آئے کہ رب سے دعا کیجئے یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، طوفان رک گیا، فصلیں محفوظ ہو گئیں، یہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ پھر تیار فصلوں پر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیج دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، تو غلہ کاٹ کر گھروں میں محفوظ کر لیا اور تکبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر غلے میں سسری کا عذاب بھیج دیا، جس سے غلہ تباہ ہونا شروع ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے یہ آفت بھی ہٹا دی تو دوبارہ اپنی پرانی روش پر آ گئے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈکوں کی اتنی کثرت کر دی کہ وہ برتنوں اور دسترخوانوں میں رکھے ہوئے کھانوں میں بھی گھس جاتے، اور جب یہ لوگ پانی پینے لگتے تو وہ بھی خون بن جاتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پھر ہم نے قوم فرعون سے بدلہ لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے بالکل ہی بے پرواہ ہو گئے تھے۔ فرمایا ظالم کا انجام دنیا آخرت دونوں میں برا اور عبرتناک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے 40 سال جدوجہد کی۔ آخرکار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے کوچ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے رخصت ہوئے تو فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے تعاقب میں نکلا۔ بنی اسرائیل بحر احمر پر پہنچ گئے، فرعون کو پیچھے دیکھ کر ڈر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کرنے لگے کہ اب ہم یہاں ہلاک ہو جائیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ سے اچھی امید رکھو، وہ اپنے بندوں کو اس طرح ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ عصا دریا پر ماریں۔ چنانچہ جب عصا دریا پر مارا تو دریا میں بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے بن گئے، وہ پار ہو گئے۔ فرعون نے ان کی دیکھا دیکھی لشکر اپنا ان راستوں پر اتار دیا۔ جب وہ لشکر سمیت دریا کے بیچ میں آ گیا تو دریا دوبارہ رواں ہو گیا، اور اسی طرح فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ غرق ہوتے وقت اس نے ایمان کا اقرار کیا، کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر اس وقت اس کا ایمان لانا بے سود تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں کیچڑ ڈال دی اور فرمایا اب تمہیں خیال آیا جب اپنی موت دیکھ رہے ہو، اس سے قبل تو تم نافرمانیاں کر رہے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی۔ اور اے نبی آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں سمیت اونچی عمارات اور محلات تباہ و برباد کر دیے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرایا تو ان کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں مصروف تھی۔
انہوں نے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ جس طرح ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود مقرر کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً تم بڑی نادان قوم ہو، بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یقیناً وہ تباہ و برباد ہوگا اور ان کا یہ سارا کام محض بے بنیاد ہے۔ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہو گئے، ایک شہر میں کچھ لوگوں کو بتوں کی عبادت میں مصروف دیکھا تو چند جاہل لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ان معبودوں کی طرح ایک مجسمہ بنا دیجئے تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں، اپنے اصلی معبود کو پا لیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ کی وحدانیت میں شبہ نہیں تھا، صرف جہالت کی وجہ سے ایسا کہا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت سے بالکل ناواقف ہو۔ نماز، دعا، خشوع خضوع، خوف و امید، طواف، رکوع، سجود یہ سب عبادات میں شامل ہیں۔ اس قسم کی ہر عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کے لیے خاص ہے، براہ راست صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ قَالَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ، موسیٰ نے مزید کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو ان تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تمہیں یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں بڑی سخت تکالیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے، اور اس میں بھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا۔ وہ اتنی راتیں طور پہاڑ پر عبادت میں گزاری، پھر 10 راتوں کا مزید اضافہ کر کے اسے پورا کیا۔ اس طرح اس کے رب کا مقرر کردہ وقت پورے 40 رات کا ہو گیا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری غیر موجودگی میں میری قوم کا انتظام تم سنبھالنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، فساد پھیلانے والوں کی راہ پر مت چلنے دینا۔ فرمایا بنی اسرائیل طور سینا کے قریب ایک جگہ آباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شریعت نازل کر دی کہ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں بسر کریں، اور اس کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بطور کوہ طور پر 40 دن تک عبادت کریں تاکہ وہی الہی اٹھانے کی ذمہ داری کے قابل بن سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر طور پہاڑ پر آئے اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ نے کہا میرے رب مجھے اپنا دیدار نصیب فرما، میں آپ کو ایک نظر دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ، اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب مقررہ وقت پر طور پہاڑ پر پہنچے اور آپ علیہ السلام کو اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا تو آپ کے دل میں دیدار کے جذبے نے کٹوٹ لی۔ شوق جب حد سے بڑھا تو آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنا دیدار نصیب فرما تاکہ میں ایک نگاہ بھر کر آپ کو دیکھ سکوں۔ جواب ملا تمہاری آنکھیں میرے دیدار کی تاب نہ لا سکیں گی، البتہ تم سامنے موجود پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ میری تجلی کی تاب لے آئے اپنی جگہ برقرار رہے تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ جب پہاڑ پر اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ اپنی جگہ برقرار نہ رکھا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس منظر کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ کی پاکی بیان کی اور دوبارہ ایسا سوال کرنے سے توبہ کر لی۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو لوگوں میں پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے منتخب کیا، لہٰذا جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا اس کو لے لو اور میرے شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لوگوں سے افضل ہیں، انہیں تمام انبیاء کی امامت کا شرف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی تا قیامت قائم رہے گی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی اور کہا اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو ان اچھے احکام پر عمل کرنے دو، عنقریب میں تمہیں نافرمان لوگوں کا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِ الَّذِينَ يَتَکَبَّرُونَ،
میں زمین پر ناحق تکبر کرنے والوں کو اپنے احکام سے دور رکھوں گا۔ اگر یہ لوگ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ ان کے سامنے آ بھی جائے تو اسے نہیں اپنائیں گے۔ اگر یہ گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے اختیار کر لیں گے، اور اس کا سبب صرف یہی ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واللقاء، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ فرمایا تورات سمیت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کسی بھی کتاب کو جو لوگ ٹھکرائیں گے، اللہ کی بندگی سے اعراض کریں گے، ان کا شمار تکبر اور غرور کرنے والوں میں ہوگا۔ انہیں کتاب و حکمت کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اللہ کے نزدیک کبر و غرور سے بدترین کوئی صفت نہیں، اسی لیے ان کا انجام بھی بدترین ہوگا۔ فرمایا کہ تمام دلائل دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت پر ایمان نہ لانا، اس کی شریعت پر عمل نہیں کرنا، حق اور رہنمائی کو قبول کرنے کی بجائے گمراہی اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ روز قیامت اس کی کفر و نافرمانی کی وجہ سے اس کے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيهِمْ عِجْلًا جَسَدًا، موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیورات جمع کر کے اس سے ایک مچھڑا معبود بنا لیا جس سے گائے کی آواز نکلتی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ بچڑا نہ تو ان سے کوئی بات کر سکتا ہے، نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھا سکتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا اور وہ شرک کر کے ظالم ہو گئے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، جب وہ نادم ہوئے، انہیں معلوم ہوا کہ گمراہ ہو گئے، کہنے لگے ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ، جب موسیٰ کا غصہ اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو ان سے کہنے لگے تم لوگوں نے میرے بعد بہت بری حرکت کی۔ آجل امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے ہی بچڑے کی عبادت شروع کر دی، جلد بازی کر لی، پھر تورات کی تختیاں ایک طرف زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنے طرف گھسیٹنے لگے۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، میری بات نہ مانی، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالیں، چنانچہ آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کریں۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دیجئے، ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے، اور آپ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو شیطان نے بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ سامری نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے پاس جو قبطیوں کے زیورات رہ گئے تھے انہیں جمع کیا، اسے پگھلا کر بچڑے کا ایک مجسمہ بنا لیا، پھر اس کے منہ میں ایک چٹکی وہ مٹی ڈال دی جو اس جبرائیل نے کہ گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ اب وہ بچڑے کی شکل کا ایک مجسمہ بن گیا جس میں بچڑے جیسی آواز پیدا ہو گئی۔ جب یہ مجسمہ تیار ہو گیا تو اس نے بنی اسرائیل سے کہا یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ تو اپنا معبود بھول گئے، لہذا اب اس کی عبادت کرو۔ بنی اسرائیل اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود باز نہ آئے۔ اس ثانیہ کی خبر موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر وحی کے ذریعے دی گئی۔ کوہ طور پر مدت پوری ہونے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو غصے کی وجہ سے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دیں اور ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، انہیں ڈانٹنے لگے کہ میری نیابت صحیح انداز میں کیوں نہ نبھائی۔ انہوں نے بتایا کہ میری کوششوں کے باوجود یہ لوگ شرک پر جمے رہے، بلکہ ان کی سرکشی کی نوبت یہاں تک آ گئی کہ یہ مجھے قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کی برات کا یقین ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی اور اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو قوم کو واضح نصیحت کی اور ان کی اس سنگین غلطی پر انہیں ڈانٹا اور اللہ سے توبہ استغفار کی کہا۔ پھر قوم نے اپنے شرمناک عمل پر نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین ہوا تو اللہ سے رحم و کرم اور بخشش کی دعائیں مانگنے لگے۔ غضب من ربی وذلات فی الحیات الدنیا ان الذین اتخذوا العجل سینالوہم، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ان پر بہت جلد دنیا کی زندگی ہی میں ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت نازل ہوگی۔
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ فرمایا بنی اسرائیل نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی وہ اللہ کے غضب سے نہ بچ سکیں گے، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ کے لیے یہ سزا مقرر کی کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی، بچھڑے کی عبادت کرنے والوں کو قتل کریں۔ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی انہیں بٹھا دیا، باقی لوگ کھڑے ہو گئے، پھر اندھیرا چھا گیا، جو کھڑے تھے انہوں نے بیٹھے ہوئوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب اجالا ہوا تو قتل سے روک دیا گیا اور سب کی توبہ قبول ہو گئی۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعد، وہ لوگ جو گناہ کے کام کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، تو آپ کا رب اس کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تختیوں کو اٹھایا، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهَ 70 رَجُلًا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے آدمیوں کو 70 آدمیوں کو توبہ کے لیے منتخب کیا تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب انہوں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے اللہ، اگر آپ ان کو ہلاک کرنا منظور تھا تو اس وقت سے پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتے۔ کیا آپ ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ان ہی الا فتناتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، یہ واقعہ تو صرف آپ کی طرف سے آزمائش ہے جس کے ذریعے آپ جس سے چاہیں گمراہی میں ڈالیں، جس سے چاہیں ہدایت پر کام رکھیں۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، پس ہمیں بخش دیں، ہم پر اپنا رحم فرمائیں۔ وانت الخیر الغافرین، اور آپ بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے منتخب کرتا 70 لوگ تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے آئے۔ جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو کہنے لگے، جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہم ایمان نہ لائیں گے۔ اس نامعقول سوال پر ایک ہولناک کڑک نے انہیں پکڑا جس سے وہ سب مر گئے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، ان کی بے وقوفوں کی کرتوتوں پر ہمارا مواخذہ نہ کیجیے۔ فرمایا میں نے توبہ کے لیے یہ 70 آدمی چنے تھے، اور اب جب میں بنی اسرائیل کی طرف واپس جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا؟ ان میں سے کوئی ایک بھی میرے ساتھ نہ ہوگا تو مجھ پر ایمان کون لائے گا؟ اے اللہ، ہماری توبہ قبول کیجیے۔ دیر تک اسی طرح دعائیں مانگتے رہے، پھر اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی اور سب کو دوبارہ زندگی دے دی۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے حق میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی لکھ دیجیے، اور ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے فرمایا میں جسے چاہتا ہوں اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ عنقریب میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ ایسے رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جن کا ذکر وہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال، گندی چیزوں کو حرام بتاتے ہیں، اور لوگوں پر سے بوجھ ہلکا کرتے ہیں، اور بندشیں کھول دیتے ہیں جن میں لوگ جکڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کی حمایت کرتے، ان کی مدد کرتے، اس نور کی پیروی کرتے جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ ہی پوری طرح کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کا حکم دیتے، ناپاک چیزوں کے استعمال سے منع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جو قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے دنیا بھر کے فصیح و بلیغ عاجز آ گئے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات پیش کی، ان کی صداقت و حقانیت کی ایک دنیا معترف تھی۔ قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جس کی بادشاہی تمام آسمان و زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زندگی اور موت دیتا ہے، پس تم اللہ اور اس کے امی نبی پر ایمان لے آؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے احکام کی ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں گئیں۔
اس پر کوئی فخر نہیں بلکہ اظہار حقیقت ہے۔ میں کائنات میں ہر شخص کی طرف گواہ ہوں، خواہ وہ گورا کالا کوئی بھی ہو، میں اس کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ 1 ماہ کی مسافت پر میرا رعب دشمن کے دل میں ڈال کر میری مدد کی گئی، مال غنیمت حلال کر دیا گیا، روئے زمین کا ہر حصہ مسجد اور پاک کرنے والا بنا دیا گیا، مجھے شفاعت عطا کی گئی جو میں اپنی امت کے موحدین کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت کے بعد جس دن یہودی یا عیسائی تک میرا پیغام پہنچے وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشَرَ أَسْبَاطًا أُمَّامًا، ہم نے ان کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتوں میں تقسیم کر دیا، اور جب قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ انہوں نے ایسا کیا تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دیں ان میں سے کھاؤ اور پیو۔ ان لوگوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے تمہارا دی چاہے کھاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّادًا، اور حطّۃٌ کہتے رہو اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیک کام کرنے والوں کو ہم زیادہ اجر دیں گے۔ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا، ان میں سے ظالموں نے جو کلمہ پڑھنے کا انہیں حکم دیا وہ بدل ڈالا تو ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی آپ ان سے اس بستی کے بعد تعلق پوچھئے جو دریا کے ساحل پر واقع تھی، وہ ہفتے کے دن حد سے گزر جاتے، ہفتے کے دن تو مچھلیاں خوب ظاہر ہوتی تھیں، ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اسی طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب قوم کے کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جس کو اللہ نے بالکل ہلاک کیا کرنے والا ہے، انہیں سخت سزا دینے والا ہے۔ برائی سے روکنے والوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کر سکیں، شاید کہ یہ اللہ سے ڈر جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تو ہم نے ان کو تو بچا لیا اور برائیوں سے روکتے تھے نافرمانی کرنے والوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ فَلَمَّا أَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا، پھر جب انہوں نے اس معاملے میں انتہائی سرکشی کی جس سے انہیں منع کیا گیا تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اپنے دور کے یہودی علماء سے ان کے سابق یہودیوں کے متعلق واقعات پوچھیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، پھر ان کے کرتوتوں، زیادتیوں اور ہیلا بازیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ فرمایا جس طرح مسلمان جمعے کے دن اور عیسائی اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں، اسی طرح یہودیوں کی عبادت کے لیے ہفتے کا دن مقرر ہے۔ یہود کی ایک بستی دریائے شور کے کنارہ آباد تھی، وہاں کے باشندے مچھلیوں کا شکار کر کے اپنا گزر بسر کرتے اور اللہ رب العزت سے ان کی آزمائش کے طور پر ہفتے کے دن شکار سے منع کر دیا اور درمیان میں ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آنے لگیں جبکہ دوسرے دنوں میں کم آتی۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ نے دریا کے کنارے تالاب بنا لیا جسے ہفتے کے دن بھر لیتے اور مچھلیاں جب اس میں آ جاتی تو اسے بند کر دیتے، پھر دوسرے دن مچھلیوں کا شکار کر لیتے۔ فرمایا ان کا یہ ہیلا صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف تھا۔ اس طرح اس بستی میں رہنے والے 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ تو ہیلا تراش کرتے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے والے تھے، کچھ ہیلا سازی سے منع کرنے والے تھے، اور ایک جماعت خاموش تھی، نہ شکار کرتی نہ شکار کرنے والوں کو روکتی، مگر یہ اس جماعت سے جو شکار کرنے والی جماعت کو روکتی کہتے تھے کہ جب اس جماعت کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے تو تم کیوں روکتے ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ ہلاکت کے حقدار ہیں، تو پھر تمہارا کہنا بے سود ہے۔ جس پر روکنے والی جماعت جواب دیتی کہ ہم نہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہیں۔
ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر بھی اس سے نہیں روکیں تو قریب ہے کہ ان سب پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ استغفر اللہ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ اعلان کیا کہ قیامت تک ان پر ایسے شخص کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں شدید تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّامًا، ہم نے انہیں قبیلوں میں تقسیم کر کے زمین میں پھیلا دیا، ان میں کچھ نیک تھے کچھ اس کے سوا، اور ہم ان کو خوشحالی اور تنگ دستی کے ذریعے آزماتے ہیں شاید کہ یہ وہ باز آ جائیں۔ فرمایا اس آیت مبارکہ میں یہود کو مختلف گروہوں میں تقسیم ہونے، ان میں سے بعض کے نیک ہونے اور دو طریقوں سے آزمائے جانے کا بیان ہے کہ شاید وہ آزمائش کی وجہ سے اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر نیک لوگوں کے بعد ایسے جانشین بنے جو تورات کی تعلیم حاصل کر کے دنیا کی حقیر زندگی کا مال سمیٹنے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری ضرورت مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ پھر اگر ان کے پاس ویسا ہی مال آئے تو یہ اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان کی کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا کہ وہ حق بات کے علاوہ اللہ کی طرف کچھ منسوب نہ کریں گے؟ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، انہوں نے کتاب میں موجود تمام احکام پڑھ لیے، آخرت کا گھر ان کے لیے بہت بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ فرمایا اس آیت مبارکہ میں ان ناخلف علماء کا بیان ہے جو نیک علماء کے بعد آئے اور وہی الہی کے عوض دنیا کے حقیر مال و متاع کے طالب ہو گئے اور لوگوں سے رشوت وصول کر کے ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ دینے لگے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو لوگ کتاب کے پابند ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُمْ ظُلَّاتٌ وَظَنُّوا، جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح یہود کے اوپر کھڑا کر دیا، انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان کے اوپر گر جائے گا، تو انہیں حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دی کتاب اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، جو اس احکام میں ہیں انہیں یاد رکھو تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، انہیں خود پر گواہ بناتے ہوا پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ ہم نے یہ عہد اس لیے لیا تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ تم نے تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو کہ شرک کی ابتدا ہمارے باپ دادا نے کی، ہم سے پہلے کی، ہم ان کے بعد اولاد ہی تھے، پھر کیا آپ ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کریں گے جو گمراہ لوگوں نے کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ یرجعون، اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی پشت سے پیدا ہونے والی اولادوں کی روحوں کو جمع کر کے اپنی ربوبیت کا عہد لیا۔ مسند احمد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ والے دن میران عرفات میں 9 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد سے عہد لیا۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو نکالا، اپنے سامنے پھیلایا، ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب آپ کے رب کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور کا بچہ سے ہی سالم پیدا ہوتا ہے، کیا تم نے کوئی کن کٹا بچہ دیکھا؟ مگر لوگ اس کا کان کاٹ دیتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، اور ہم نے اے نبی ان لوگوں کو اس شخص کا حال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیات دیں تو وہ ان احکامات سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ،
اگر ہم چاہتے تو اسے عنایات کی بدولت بلند مرتبہ عطا کر دیتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف مائل ہو گیا، اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، بس اس کی مثال اس کتے جیسی ہے، اگر آپ اس پر کوئی بوجھ ڈال دیں تب بھی وہ ہانپتا ہے، یا اس کو چھوڑ دیں تب بھی ہانپتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے نبی آپ ان واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا، ان لوگوں کی مثال بہت بری ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنی اسرائیل کے ایک عالم کے متعلق نازل ہوئیں جنہوں نے تورات کا علم ہونے کے باوجود دنیاوی مفادات کی خاطر حق کو چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرے پھر جب اس کے چہرے سے قرآن کی شادابی جھلکنے لگے، دن بدن دینی عروج پر ہو تو اچانک اس سے ہٹ جائے، قرآن کریم کو پس پشت ڈال دے تو ایسا شخص اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا۔ فرمایا تھکاوٹ یا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالنے والے کو لحس کہتے ہیں۔ کتے کی عادت ہے کہ کوئی اسے دھتکارے یا اس کے حال پر چھوڑے، وہ شکم سیر ہو یا بھوکا، تندرست یا بیمار، ہر حال میں زبان باہر نکالے ہانپتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہوگا جو حق چھوڑ کر دنیاوی لذتوں میں لگ جائے گا، پھر اسے واز کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، اس کی حالت ایک ہی رہے گی اور دنیا کے مال و متاع کے لیے اس کی رال ٹپکتے رہے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ من یہدہ اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، جس کو وہ گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے جن کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے حق بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک ھم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرمایا کرتے، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو تاکید فرمائی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم اسے انہی ناموں سے پکارو اور ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو اس کے ناموں میں گمراہی اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بہت جلد اپنے برے اعمال کی وجہ سے سزا ملے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں یاد کر لے گا وہ جنتی ہوگا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ، ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی ہے جو لوگوں کو حق کی رہنمائی کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، ان سے دشمنی کرنے والے انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجوہم، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ان کو بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور اے نبی میں ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جَنَّاتٍ، کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات، کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت اور اللہ کی دوسری مخلوق میں کبھی غور نہیں کیا؟ کیا یہ بھی نہ سوچا کہ ان کی زندگی کی مدت ختم ہو رہی ہے؟ پھر اس قرآن کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ ایسے لوگوں کو گمراہی میں بھٹکے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔
یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقعہ ہوئے گی۔ قل کہہ دیجئے انما علمہ عند ربی، اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تمہارے پاس اچانک آئے گی، آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ کی اس کی پوری تحقیق کر چکے ہوں۔ قل کہہ دیجئے انما علمہ عند اللہ، کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام لوگوں کو دین سکھانے تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان، احسان کے متعلق پوچھا، پھر یہ بھی پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو قیامت کا علم نہیں، نہ مجھے نہ تمہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 34 کی تلاوت فرمائی، کہا ان 5 باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، بارش ہوگی یا نہیں، ماں کے رحم میں کیا ہے، مستقبل میں کیا حالات پیش آئیں گے، اور انسان کس زمین میں فوت ہوگا۔ قل لا املک لنفسی نفعا، فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، میں تو صرف جہنم سے ڈرانے والا اور ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والا ہوں۔ هو الذی خلقکم من نفس، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی بیوی کی، تاکہ وہ بیوی سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے، وہ اس حمل کو لیے چلتی پھرتی ہے، جب وہ حمل بوجھل ہو جاتی ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، آتینا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ آپ ہمیں تندرست اولاد عطا فرمائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ فرمایا اللہ عز و جل اس آیت میں ایسے میاں بیوی کی مثال سمجھا رہے ہیں جن کے ہاں اولاد کی امید ہے۔ جو بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، والدین کے دل میں مختلف خطرات پیدا ہوتے ہیں، انسانی فطرت ہے کہ خطرات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، شکر گزاری کا عہد کرتے ہیں، جب اللہ رب العزت سے اس عالم اولاد سے نواز دیتا ہے تو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، بچے کا نام ایسے رکھتے ہیں کہ اس کی نسبت اللہ کی بجائے کسی اور مخلوق کی طرف ہو جاتی ہے، جیسے امام بخش عبد الشمس بندہ علی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ فلاں بزرگ فلاں پیر کی نظر کرم کا نتیجہ ہے، نعوذ باللہ۔ یا پھر اپنے عقیدے کا اظہار اس طرح کرنا کہ ہم فلاں بزرگ کے پاس فلاں قبر کے پر گئے تھے جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا، یہ انتہائی خطرناک قسم کا شرک ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کو پیدا کرنا تو دور کی بات بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے، ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ ان مشرکین کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، اگر آپ ان کو کوئی اچھی بات بتانے کو پکاریں تو وہ آپ کو جواب نہ دے سکیں گے، آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو بلائیں یا خاموش رہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، اگر تم سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب تم ان کو پکارو تو وہ تمہیں جواب دیں، لیکن وہ جواب نہیں دے پاتے۔ الہم ارجل یمشون بہا،
اے نبی ان مشرکوں سے پوچھئے کیا ان کے معبودوں کے پاس چلنے کے لیے پاؤں، پکڑنے کے لیے ہاتھ، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے شرکاء کو بلا لو، پھر مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تدبیر کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ فرمایا ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بتوں اور مردوں کی عبادت کرنے والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ مردے اور یہ بت تم سے زیادہ بے اختیار و بے بس اور اللہ کی مخلوق ہیں، تم ان سے بہتر ہو کیونکہ تم سننے، بولنے اور پکڑنے کی طاقت رکھتے ہو، یہ تمہارے معبود تو بے جان ہیں، کچھ کرنے کی ان میں قدرت نہیں ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدٍ یبطشون بہا، اے نبی ان مشرکوں سے پوچھئے کیا ان کے معبود کے پاس چلنے کے لیے پاؤں، پکڑنے کے لیے ہاتھ، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے شرکاء کو بلا لو، پھر مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تدبیر کر لو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یقیناً میرا رب اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ وہو یتولی الصالحین، اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہاری کچھ بھی مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں کوئی بات بتانے کے لیے آواز دو تو وہ سن بھی نہیں سکتے اور تمہیں ایسا لگے گا کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَالْأَمْرُ بِالْعُرْفِ، اے نبی آپ درگزر کیجئے، نیک کاموں کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کش کیجئے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف، بلا شبہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والوں کو جب شیطانی وسوسہ آتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں اور صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، جو شیطان کے بھائی ہیں وہ انہیں اپنی گمراہی کی طرف کھینچ کر لے جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا لَاجْتَبَيْتَهَا، اے نبی جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ ظاہر کرتے ہیں تو وہ کفار کہتے ہیں آپ خود یہ معجزہ کیوں نہ بنا لائے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، فرما دیجئے تو میں تو اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی کے معجزے طلب کرتے، مثلاً احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ کفار کے لیے قرآن کریم سے زیادہ حیرت انگیز کوئی معجزہ نہ تھا۔ پھر فرمایا کہ کفار ایک دوسرے کو مشورہ دیتے کہ جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو شور و غل کرنا تاکہ تمہاری آواز غالب آ جائے، قرآن کریم کے احکامات کسی کو سنائی ہی نہ دیں۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعاً، اے نبی اپنے دل میں اپنے رب کو عاجزی، خوف اور پست آواز کے ساتھ صبح و شام یاد کرو اور غافل لوگوں میں شامل مت ہونا۔ فرمائے جن نمازوں میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہے ان نمازوں میں مقتدیوں کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر مکمل خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا جس نے بھی نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز فاتحہ کو میں نے اپنے اور بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا، میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ نمازی الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری صفت بیان کی۔ نمازی مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ نمازی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے کہ میرا بندہ جو سوال کرے
وہ اس کو ملے۔ پھر جب نمازی اپنی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جواب میں فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ وہ طلب کرے گا اسے دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عباداتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ کبھی اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدے کی آیت ہے، سجدہ کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ فرمایا ان آیات مبارکہ میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنے اور کرتے رہنے کا حکم ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں تکبر نہیں کرتے ان کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل کا ذکر ہلکی آواز میں کرنا بہتر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کسی سفر میں جا رہے تھے، کچھ لوگوں نے زور زور سے دعائیں مانگنا شروع کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غیر موجود سے دعائیں نہیں مانگ رہے، بلکہ جسے تم پکار رہے ہو وہ تو انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے اور وہ تم سے تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 206 کی تلاوت کے بعد پڑھنے اور سننے والوں کو قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کا پہلا سجدہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سجدے والی آیت آتی تو سجدہ کرتے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ پھر مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو، اگر اللہ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اس کے بدلے اللہ عز و جل تمہارا ایک درجہ بلند اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دیں گے۔ سجدہ تلاوت کی دعا سب کو میرا خیال ہے آتی ہوگی، ایک دفعہ دہرا دیتے ہیں۔ سجدہ وجہیہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، میرے چہرے نے اس ذات کے آگے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی قوت اور طاقت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہماری سورۃ الاعراف مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کرے بلکہ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الانفال مکی ہے، اس کی 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہیں، بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کرو، اگر تم سچے ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ صورت غزوہ بدر کے مال غنیمت کے متعلق نازل ہوئی۔ انفال جنگ میں کامیابی کے بعد دشمن سے ملے ہوئے مال کو کہتے ہیں۔ اس مال میں سے کتاب و سنت کے مطابق غریب مسلمانوں کا بھی حصہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسی 5 چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، ان میں سے ایک یہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، حقیقی مومن صرف وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ لوگ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔
اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجات، مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کے گھر سے آپ کو حق کے ساتھ نکالا، چنانچہ مومنوں کی ایک جماعت اسے ناپسند کر رہی تھی۔ یجادلونک فی الحق ما تبین کانما یساقون، وہ آپ سے حق کے متعلق واضح دلائل ہو جانے کے بعد اس طرح بحث کر رہے تھے کہ گویا انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى، یاد کرو جب اللہ تم سے ان دو جماعتوں سے ان کا وعدہ لے رہا تھا، یقیناً وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اپنے احکام کے ذریعے حق کو ثابت کر کے دکھائے اور کافر کی جنیں کاٹ ڈالے۔ لِيُحِقَّ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ وہ حق کو غالب اور باطل کو برباد کر دے، اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں گے۔ یہاں جنگ بدر کا بیان ہے۔ فرمایا جنگ بدر میں، اس کا بیان پہلے سورۃ البقرہ میں بھی ہو چکا ہے۔ فرمایا یہ اسلام اور کفر کے مابین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پہلی جنگ تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرمائے۔ یہ معرکہ حق اور باطل کے درمیان تھا، حق غالب آیا، مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا، 70 کافر جہنم رسید ہوئے۔ ابو جہل، شیبہ، عتبہ سمیت ان کے کئی سردار مارے گئے، اور 70 کے قریب مشرکین قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ بے شک ہم تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اللہ نے خوشخبری بنا دیا تاکہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم دیر تک گر گڑا کر رب سے دعا مانگتے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرکار کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیا، اللہ عز و جل اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائیں گے۔ اس پر یہ مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ اس آیت مبارکہ میں اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ انہیں فرشتے کے آنے کی اطلاع کرنا، ان کی امداد کا وعدہ کرنا ان کی دل جمی کے لیے تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی فتح پر قادر تھا، کیونکہ مدد اسی کی جانب سے ہے، اس کو تو کچھ بھی مشکل نہیں، وہ ہر چیز پر قادر اور غالب ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے بارش برسا رہا تھا تاکہ زمین پانی کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطانی وسوسے کو دور کرے، تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ فرمایا جنگ بدر میں مسلمانوں کی اکثریت، ان کا ساز و سامان، اپنی اقلیت دیکھ کر مسلمانوں پر برا اثر پڑ رہا تھا، اسے دور کرنے کے لیے اللہ نے ان پر اونگ بھی طاری کی، اللہ نے ان پر بارش نازل فرمائی، ان کی ریتنی زمین میں نقل و حرکت آسان ہو گئی، وضو اور طہارت میں آسانی ہو گئی، وسوسوں کا ازالہ ہو گیا جو شیطان اہل ایمان کے دلوں میں ڈال رہے تھے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثابتوا، جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، چنانچہ تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ایک انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مشرک کا پیچھا کیا، اپنے سامنے کوڑا لگنے کی آواز سنی اور کسی کو کہتے سنا کہ اے گھوڑے آگے بڑھو، اس مشرک کو دیکھو، وہ قتل ہو کر گر رہا ہے، اس کی ناک اور چہرے پر کوڑے کے نشانات ہیں۔ اس صحابی نے آ کر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جس نے مشرک کو مار کر قتل کر دیا۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوا وان للکافرین عذاب النار، تم یہ سزا چکھو اور جان لو کہ کفار کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم،
اے ایمان والو جب تمہارا کفار کے لشکر سے مقابلہ ہو تو تم ان سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا. ومن یولیہم یومئذ دبرہ، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پیٹ پھیر کر بھاگے گا مگر جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو، اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو تو وہ مستثنیٰ ہے. یقیناً اللہ کا غضب لے کر لوٹنا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ، فرمایا اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا. اور جب آپ نے کفار کے خاک کی مٹھی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب بدلہ دے. بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ایسی حکمت کی بات تو یہ بھی ہوئی. دوسری بات یہ کہ بے شک اللہ نے کفار کی چالوں کو کمزور کرنا تھا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کر کامیابی کی دعا مانگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مٹھی بھر خاک اٹھا کر مشرکوں کی طرف پھینک دیجئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر کفار کی طرف پھینک دی. یہ خاک ہر مشرک کی آنکھ میں جا پڑی، ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے نبی آپ کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. اب اگر تم جنگ سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی سزا دیں گے اور تمہاری کثرت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، اور یقیناً اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ جنگ بدر کے لیے مکہ سے روانہ ہونے لگے تو بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ ہم میں سے جو فریق بہتر اعلیٰ عزت والا ہے اسے فتح عطا فرما. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے مطابق ہی حق اور باطل کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہوئے حق کو غلبہ عنایت فرمایا. سب سے بڑا غلبہ فتح مکہ کی صورت میں عطا فرمایا کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جس شہر سے ہجرت پر مجبور کیا اسی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم فاتح بن کر داخل ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور سنتے ہوئے ان کا کہا ماننے سے اعراض نہ کرو. ولا تکونوا کالذین قالوا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ کچھ سمجھتے سنتے نہیں. ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا. اگر وہ انہیں یہ توفیق دے بھی دیتا تو تب بھی یہ ضرور اعراض کرتے ہوئے بھاگ جاتے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہو تو ان کا کہا مانو، اور جان لو کہ اللہ بندہ اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس اکٹھا ہونا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کا علم انتہائی وسیع ہے، وہ ہر شخص کے دل کی حالت کو جانتا ہے، اس میں چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے. اگر دل اللہ رب العزت کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے تو اللہ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. اگر کفر کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے تو اس سے ایمان کی روشنی چھین لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے اس دعا کی تعلیم دی. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے. آمین آمین. واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین، تم ایسے فتنے سے بچو جو خاص کر انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہوں کے مرتکب ہوئے. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے.
بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے نہ منع کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کشتی پر سوار ہوئے، ان میں کچھ تو نیچے والے حصے میں ہیں اور کچھ اوپر ہیں۔ نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں، جس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے نیچے والے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کشتی میں سوراخ کر کے پانی کیوں نہ لے لیں، کیونکہ اوپر والوں کو تکلیف دیں۔ اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور سوراخ نہ کرنے دیں تو سب ڈوبنے سے بچ جائیں، ورنہ سب ہی ڈوب جائیں گے۔ لہٰذا اگر کسی شہر، محلہ، مجلس میں کوئی برائی ہوتی ہوئی نظر آئے تو اس سے منع کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت کم تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہیں جائے پناہ دی اور اپنی نصرت سے قوت پہنچائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ آیت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، جن سے بنو قریظہ کے یہودیوں نے مشورہ کیا کہ وہ سعد رضی اللہ عنہ کو اپنے اور مسلمانوں کے درمیان ثالث بنا لیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تو تمہیں ذبح کرا دیں گے۔ اس کے فوراً بعد ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راز افشا کر کے خیانت کی۔ انہوں نے اس کی معافی کے لیے 9 دن تک اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا، پھر اللہ عز و جل نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ آیت نزول کے اعتبار سے خاص ہے مگر حکم اس کا عام ہے، اس لیے کہ امانت فرض کی امانت ہے۔ اللہ عز و جل نے فرائض اپنے بندوں کے پاس امانت رکھے ہیں، انہی کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے۔ ان میں خیانت نہ کرو، انہیں صحیح بجا لاؤ۔ اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بن کر رہے اور خلوت میں اس کے برعکس یعنی معیشت کار۔ اس طرح یہ بھی خیانت ہے کہ احکام میں سے کسی حکم کو ترک اور ممنوعات میں سے کسی کا ارتکاب کیا جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور جان لو کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص سچا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے نفس، والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو نور بصیرت عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، اے نبی یاد کیجئے جب کفار آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں، اور وہ تو سازشیں کر رہے تھے اور اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے تنگ آ کر قریش مکہ نے آپ کے متعلق مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ بالآخر کفار نے فیصلہ کیا کہ قریش کے ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں ملوث ہو تاکہ کسی ایک قبیلے پر اس کا الزام نہ آئے۔ اسی رات کو یہ عمل سر انجام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات غار ثور تشریف لے گئے۔ مشرکین اپنی نیت کے مطابق گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور پر مشرکین غار ثور پر پہنچے، آپ کو ڈھونڈتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ جب وہ غار ثور پر پہنچے تو دیکھا کہ مکڑی نے جالا بن رکھا ہے، جس سے انہوں نے گمان کیا کہ یہ مکڑی کا جالا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے، چنانچہ وہ آپ کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، جب کفار کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا۔
اگر چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو صرف گزشتہ قوموں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور جب ان لوگوں مشرکین مکہ نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ آپ کی طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ مشرکین مسلمانوں کی مخالفت اور جہالت میں اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے یہ بددعا شروع کر دی کہ اللہ اگر یہ کلام سچا ہے، یہ دین اسلام سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش یا کوئی عذاب نازل کر دیجئے۔ حالانکہ ان نادانوں کو یہ دعا نہ مانگنی چاہیے تھی، ان کو تو چاہیے تھا دعا کرتے اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہمیں اس کی ہدایت اور اس کی قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، لیکن عقل کے اندھوں نے اللہ سے ہدایت کی بجائے عذاب مانگا جس میں ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں انہیں اللہ عذاب نہیں دے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان کو اللہ عذاب کیوں نہ دے حالانکہ یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ یہ اس کے متولی بھی نہیں، اس کے متولی صرف متقی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ فرمایا مشرکین مکہ نے اپنے حق میں عذاب الہی کو دعوت دی جس کی وہ تاب کبھی نہ لا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر شفقت کرتے ہوئے نبی کریم کی موجودگی اور ان کے استغفار کو عذاب کے لیے رکاوٹ بنا دیا۔ فرمایا انہی کی وجہ سے مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسجد حرام جانے سے روک دیا، زبردستی واپس جانے پر مجبور کر دیا، بیت اللہ کے طواف کے لیے وقف کیے جانے والے جانوروں کو بھی وہاں تک پہنچنے نہ دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مشرکین پر عذاب نہ آنے کی دو وجہ تھی، ایک اللہ کے رسول کی موجودگی اور دوسری لوگوں کا اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ اب اللہ کے رسول تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، صرف استغفار باقی رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کا جو عذاب ہم پر آیا اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور کر دے۔ فَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف یہ تھی کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے، لہٰذا تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بلا شبہ یہ کفار اپنا مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ اللہ کی راہ سے روکیں، یہ اپنا مال خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ ان کے حق میں باعث حسرت بن جائے گا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور تمام کفار کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے گناہوں کو تذکرے کے بعد کہا کہ ان کی مضحکہ خیز عبادت کا ذکر ہے جو وہ مسجد حرام میں کرتے، یعنی کہ اس کے احترام کی بجائے اس میں برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے، زمین پر گال رگڑ کر سیٹی اور تالی بجایا کرتے، اس قسم کی غلط اور شیطانی حرکتوں کو وہ عبادات کا درجہ دیتے۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے غزوہ بدر کے دن یہ عذاب آیا کہ ان کے 70 افراد قتل ہوئے اور 70 قید کر لیے گئے۔ فرمایا جب انہیں غزوہ بدر میں شکست ہوئی اور شکست خوردہ ہو کر مکہ واپس آ گئے تو ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر مکہ پہنچ گیا۔ کچھ لوگ جن کے باپ بیٹے بھائی غزوہ بدر میں مارے گئے ابو سفیان اور جن کا تجارتی سامان کا حصہ تھا ان کے پاس گئے، ان سے مطالبہ کیا اس قافلے کے ساتھ جو سامان ہے اسے مسلمانوں کے خلاف بدر کا بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے، اس لیے ان سے انتقامی کارروائی لی جائے۔ چنانچہ انہوں نے جنگ احد کے لیے جانی مالی اعتبار سے خوب تیاری کی، لیکن اس کے باوجود بھی جنگ میں مسلمانوں سے ہار گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں گے، لیکن ان کے ہاتھ میں صرف حسرت اور مغلوبیت آئے گی اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے اور خبیث کو ایک دوسرے سے ملا دے، پھر ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے۔ ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم، اے نبی آپ کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر یہ اپنی اس روش پر قائم رہیں گے تو سابقین
کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔ یعنی اس آیت میں کفار سے خطاب ہے کہ اگر یہ اب بھی کفر و شرک اور تکبر و غرور سے باز نہ آئیں تو اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو ان کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام لا کر خلوص سے عمل کرتا رہا اس کی جاہلیت کے اعمال کی باز پرس نہ ہوگی۔ جس نے اسلام لا کر بھی برے کام کیے اس سے اس کے اگلے پچھلے تمام اعمال کی باز پرس کی جائے گی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے مسلمانوں، تم ان سے اس وقت تک جہاد کرو جب تک کہ ان میں فتنہ نہ رہے اور مکمل دین اللہ ہی کا ہو جائے، اور پھر اگر یہ شرک سے باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم کفار سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک کفر و شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم نے عہد رسالت میں اس آیت پر عمل کیا۔ جب مسلمان تھوڑے تھے، اسلام لانے کی سزا قتل یا گرفتاری تھی، ہم اسلام کی ترقی کے لیے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ اسلام کا بول بالا اور کفر و شرک کے فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں، پھر وہ کلمہ پڑھ لیں گے تو مجھ سے اسلامی حق کے علاوہ اپنی جانیں اور مال محفوظ کر لیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، نعم المولا، وہ بہت اچھا کارساز ہے، ونعم النصیر، اور وہ بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو جہاد جاری رکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ عروہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ شروع اسلام میں جو مسلمان ہوتا اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا جو ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ مسلمان وہاں سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ مشرکین کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے حبش کے بادشاہ کو ورگلانا چاہا مگر کامیاب نہ ہوئے۔ پھر جب مدینے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مسلمانوں پر سختی کر دی، یہ دوسری آزمائش تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت عطا فرمائی، انہیں کفر و شرک کے خاتمے تک کفار و مشرکین سے جنگ کا حکم دیا، مسلمانوں سے مدد کا وعدہ فرمایا۔ اگر کفار تمہاری مخالفت اور مقابلے پر اڑے رہے تو یقین مانو اللہ تمہارا آقا، تمہارا دوست، تم کو دشمنوں پر فتح دینے والا ہے۔ یعنی کفار اگر اللہ پر ایمان نہ لائیں تو پرواہ نہ کرو، بلکہ تم سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہمارا 9واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جہاں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے وہاں ہمیں معاف کر دیں، ہماری پکڑ نہ کریں، اور اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریات، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ذو الجلال والاکرام ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ یا ربی لک الحمد، یا ربی لک الحمد،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا رب العالمین، یا میرے مالک، یا اللہ ہم بڑے گنہگار، بڑے سیاہکار ہیں۔ اللہ ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے۔ یا میرے مالک، ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم بڑے ہی گنہگار ہیں۔ اللہ جو جان کر کیے، جو انجانے میں کیے، اللہ صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ آپ کی رحمت کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ اپنے وسیع خزانوں میں سے، یا اللہ آپ کو آپ کی بادشاہت کا واسطہ اپنے وسیع خزانوں میں سے ہمیں معافی عنایت کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی معافی عنایت کر دیجیے۔ یا میرے پروردگار ہمارے گناہوں کی معافی عنایت کر دیجیے۔ یا رب العالمین، ہم اتنے گنہگار ہیں، یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی عمل بھی نہیں جو ہم آپ کو پیش کر سکیں۔ اللہ ہمارا تو کوئی نیک عمل بھی ہمارے پاس نہیں جو ہم آپ کو پیش کر سکیں، لیکن اللہ پھر بھی آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا رب العالمین، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے۔ اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں پہ نظر نہ ڈالیے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں پر نظر نہ ڈالیے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ خاتمہ ایمان بالخیر کر دینا۔ یا اللہ خاتمہ ایمان بالخیر کر دینا۔ یا اللہ مرتے وقت منہ پر کلمہ شریف جاری کر دینا۔ یا اللہ مرتے وقت منہ پر کلمہ شریف جاری کر دینا۔ یا رب العالمین، قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ یا رب العالمین، جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اللہ جی جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اللہ جی آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ جی آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ جی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اللہ جی ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ جی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اللہ جی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اللہ جی روز حشر کو نشر نہ کرنا۔ اللہ جی روز حشر کو نشر نہ کرنا۔ اللہ جی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا۔ یا رب العالمین، روز حشر بھی ہمیں یا رب العالمین ہماری بدعمالیوں کی پردہ پوشی کر دینا۔ اللہ جی ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اللہ جی ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اللہ جی جیسے دنیا میں ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کی، اسی طرح جنت میں بھی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا۔ اللہ جی ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ جی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر دیجئے۔ اللہ جی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر دیجئے۔ اللہ جی ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ جی ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے۔ یا رب العالمین، یا اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے آب کوثر نصیب کرنا۔ اللہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے آب کوثر نصیب کرنا۔ یا اللہ نبی کریم کی شفاعت نصیب کرنا۔ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دینا۔ اللہ عرش کا سایہ نصیب کر دینا۔ یا اللہ پل صراط سے آسانی سے گزار دینا۔ یا اللہ ہم سب یہاں جتنی بیٹھی ہیں تیرا قرآن سننے بیٹھی ہیں، اللہ قرآن کی محبت میں بیٹھی ہیں۔ یا رب العالمین ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دینا۔ اللہ ہم وہاں ایک دوسرے سے ملیں گے، وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اللہ آپ نے وعدہ کیا کہ جو قرآن کو اکٹھا کر کے سنتے ہیں اللہ آپ ان کو جنت میں اکٹھا کریں گے۔ اللہ آپ ہمیں بھی ان میں شامل کر دینا۔ اللہ آپ ہمیں بھی قرآن سننے والوں میں اور قرآن کی برکت سے بخشے جانے والوں میں شامل کر دینا۔ اللہ جی ہمارے پاس اور کوئی عمل نہیں، یہ جو پڑھا اس کو ہمارے لیے معافی کا باعث بنا دینا۔ اللہ اس کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے
والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ یا رب العالمین، یہاں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی، یہاں بیٹھ کر پڑھنے کا موقع دیا، اس لیے امارہ میم کو بھی خاص اپنے فضل و کرم سے نوازنا، ان کو بہتر جزا عطا کرنا، ان کے عثمان کی حفاظت کرنا، اس کو زندگی والی تندرستی والی زندگی دینا، اللہ ان کی بیٹیوں کے نیک نصیب کرنا، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ان کے خاوند کے مالوں میں جان میں برکت عطا کرنا، یا اللہ ان کو جو بھی پریشانی ہے اس کو دور کر دینا، اللہ ان کے ساتھ عافیت اور رحمت والا معاملہ کر دینا، اللہ ان کے ساتھ عافیت اور رحمت والا معاملہ کر دینا۔ اللہ آپ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ آپ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہ جو مانگتی ہیں ان کو دے دیجئے، اللہ ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ فیصلہ کر دیجئے، یا رب العالمین ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ فیصلہ کر دیجئے، اللہ ان کے حق میں بہتری والے عافیت والے معاملات کر دیجئے، رحمت والے معاملات کر دیجئے، یا رب العالمین ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ میرے ساتھ میری جتنی بہنیں موجود ہیں، اللہ ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر دیجئے۔ یا اللہ سب تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھی ہیں، میری محبت میں نہیں بیٹھی، اللہ یہ سب تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھی ہیں، میری محبت میں نہیں بیٹھی، اللہ مجھے تو وہ جانتی بھی نہیں ہے، یا اللہ ان کا یہاں بیٹھنا قبول کر لینا، یا اللہ ان کا یہاں بیٹھنا، یہاں بیٹھ کر قرآن کو سننا قبول کر لینا، یا رب العالمین ان کے دلوں میں جو بھی خواہشات ہیں، نیک جائز جو بھی یا رب العالمین حاجات ہیں ان کو پورا کر دینا، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لینا، ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرنا، یا رب العالمین، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، اللہ معافی کے طلبگار ہیں، معاف کر دینا، اللہ اپنی پسندیدہ بندیاں بنا لیجئے، اللہ اپنی پسندیدہ بندیاں بنا لیجئے، اللہ خامدوں کی فرما بردار بنا لیجئے، اللہ اپنے بڑوں کا کہا ماننے والیاں اور عزت کرنے والیاں بنا لیجئے، اللہ ہم اکثر کوتاہی کر جاتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے، اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے، یا رب العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب کر دیجئے، اللہ میری نانی جان کو صحت تندرستی دے دیجئے، جو زندگی باقی ہے اللہ وہ عافیت والی کر دیجئے، اللہ ان کے ساتھ بہتر معاملہ فرما دیجئے، اللہ ان کے ساتھ بہتر معاملہ فرما دیجئے، یا رب العالمین بھائی جان فاروق کو صحت تندرستی والی زندگی دے دیجئے، یا رب العالمین، یا اللہ عطیہ باجی کو صحت تندرستی والی زندگی دے دیجئے، یا اللہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلیں، اس کی خوشیاں دیکھیں، اللہ جتنی بہادری سے وہ بندی لڑتی آ رہی اپنی بیماری سے، آپ کی توفیق تھی، آپ کی طرف سے تندرستی تھی تو لڑ رہی تھی، اللہ جی ابھی بھی آپ اس کے مددگار بن جائیے، اللہ آپ اس کو زندہ رہنے کے لیے اللہ صحت دے دیجئے، اللہ آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ میری وہ بہن جس نے اپنی بیٹی کے چلنے کی دعا کے لیے کہا، اللہ اس کی بیٹی کو چلا دیجئے، اللہ اس کو بیٹی دی ہے تو اللہ اس کو چلا بھی دیجئے، یا اللہ حور فاطمہ کو صحت تندرستی دے دینا، یا اللہ آئمہ کے زخم کو بھر دینا، یا اللہ وہ چھوٹی سی بچی اتنی تکلیف میں آئی ہوئی، اللہ اس کے زخم کو بھر دینا، اللہ اس کی تکلیف دور کر دینا، اللہ جو دور بیٹھے ہیں یا رب العالمین ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرنا، یا اللہ ہمارے جو بہن بھائی ہم سے دور بیٹھے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرنا، اللہ ان کی حفاظت کرنا، اللہ ان کو اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھنا، یا اللہ ان کو اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھنا، اللہ آپ کے سپرد کیے ہیں، اللہ جو دیار غیر میں ہیں، جو شہر سے باہر ہیں، جو ملک سے باہر ہیں، اللہ سب کی حفاظت آپ کے ذمہ، اللہ اس وقت تو جو شہر میں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں مل سکتے، پر اللہ آپ کا احسان ہے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ آپ کرم والے معاملات کر دیجئے، اللہ آپ رحم والے معاملات کر دیجئے، اللہ پردیسیوں کی حفاظت کیجئے، اللہ ان کے اوپر اپنا رحم و کرم کیجئے، یا رب العالمین ان کے اوپر اپنا رحم و کرم کیجئے،
یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ انم کو صحت تندرستی دے دیجئے۔ یا اللہ زلیخا کی بیٹی تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کو دور کر دیجئے۔ اللہ اس کی ٹانگ ٹھیک کر دیجئے۔ یا رب العالمین آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ بے اولادوں کو نیک زندگی والی اولاد دے دیجئے۔ اللہ آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ آپ نے تو کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ اللہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں اور دنیا والوں کا اس میٹھے میوے کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ بے اولادوں کو نیک صالح زندگی والی اولاد دے دیجئے۔ اللہ ارم منصور کو، رابعہ نعمان کو، زنیرہ عمر کو، سدرہ عمر کو، سدرہ عرفان کو، یا اللہ بیرا عطر کو، ختیجہ فیصل کو، کرن زہیب کو، اللہ اپنی جناب سے زندگی والی نیک اولاد نواز دیجیے۔ اللہ میری بہنیں آپ کے آگے تڑپتی ہیں، اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے۔ اللہ ہم سب میں سے اگر کسی کا مانگنا آپ کو پسند آئے تو اللہ ہم سب میں سے کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ کسی ایک کی آمین کہنے پہ سب کی مرادیں بر لائیے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا اللہ جن کو صرف بیٹیاں دی ان کو نیک بیٹے دیجئے۔ یا رب العالمین جن کو بیٹے دیے ان کے بچوں کو نیک بنا دیجئے۔ یا اللہ دین کے راستے پر چلنے والے بنا دیجئے۔ یا اللہ جو عورتیں بھری بیٹھی ہیں اللہ ان کو زندگی والی نیک اولاد دینا۔ اللہ زینب اور مبشرہ کی حفاظت کرنا۔ اللہ زینب اور مبشرہ کی حفاظت کرنا۔ اللہ دونوں کو زندگی والی اولاد دینا اور ماؤں کی بھی زندگی کرنا۔ اللہ جی وہ دونوں بھی اپنی ماں باپ سے دور بیٹھی ہیں، اللہ ان کی حفاظت صرف آپ نے کرنی ہے۔ اللہ زینب اور مبشرہ کی حفاظت کرنا۔ اللہ ان دونوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اللہ زندگی والے نیک بچے دے کے فارغ کرنا۔ یا رب العالمین جو میری باقی بہنیں بیٹیاں اللہ جو نیک امید لے کے بیٹھی ہیں، جو بھری بیٹھی ہیں، اللہ ان سب کو خیر و عافیت سے فارغ کرنا۔ یا اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، یا اللہ آپ سب کے اوپر اپنا رحم اور کرم والا معاملہ کرنا۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر کر دینا۔ یا رب العالمین بے روزگاروں کو نیک حلال روزگار عطا کر دیجئے۔ اللہ اس ٹائم ساری امت مسلمہ بے روزگار ہو کے بیٹھی ہے، اللہ سب کو حلال روزگاروں میں برکت عطا کر دیجئے۔ اللہ سب کے روزگار چلا دیجئے، اللہ سب کے روزگار چلا دیجئے۔ اللہ رحمتوں برکتوں والے معاملات کر دیجئے، اللہ عافیت والے معاملات کر دیجئے۔ یا رب العالمین عافیت والے معاملات کر دیجئے۔ یا اللہ اس وبا کو ہم سے دور کر دیجئے، اللہ اس وبا کو ہم سے دور کر دیجئے۔ یا رب العالمین ہماری ٹیم ممبرز جتنے بھی ہیں یا اللہ عائشہ جی ہیں، فئی ہے، رابی ہے، سارا ہیں، ساجی جی کو صحت تندرستی عطا کر دیجئے۔ یا رب العالمین سائمہ جی ہیں، دعا ہے، یا اللہ شبنم ہے، مومنہ ہے، سمیرہ یاسین ہے، سمی ہے، ریبہ ہے، یا اللہ سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر دینا۔ اللہ اور بھی بہت سے جن کے نام بھول جاتی ہوں، اللہ آپ کو تو سب یاد ہے، اللہ آپ ان سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں نازل کر دیجئے۔ اللہ بے لوث ہو کر اللہ خدمت خلق کر رہی ہیں، اللہ کسی کو چھوٹی سی بات بھی حق کی بتا دینا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ یہ تو بے لوث ہو کر لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، اللہ ان کی مدد کر رہی ہیں بغیر کسی معاوضے کے۔ اللہ آپ ان سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل کر دینا۔ اللہ ان سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرنا، ان کے بچوں کو نیک بنانا، ان کے خامدوں کی جان و مال میں برکت عطا کرنا۔ یا اللہ موبی کے خامند کو بھی زندگی دینا، یا اللہ اس کے مال میں برکت عطا کرنا۔ یا رب العالمین وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتی ہے، اللہ اس کی یہ خواہش آسان کرنا۔ یا اللہ اس کی اس خواہش پہ اس کے لیے مددگار بن جائیے۔ یا اللہ ہم سب ماؤں کو اس طرح کی خواہش رکھنے والا اور پھر اس کو پوری کرنے کے لیے جستجو کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک بنا دیجئے، اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک بنا دیجئے۔
یا میرے مالک، یا اللہ میرے محمد بن عقیل کو بھی اللہ دین کی رغبت دلا دیجئے، اللہ اس کو اپنے دین کے لیے خالص کر لیجئے، اللہ اس کو عالم بعمل بنا لیجئے، اللہ اس کو دین کے لیے چن لیجئے، اللہ اس کو نیک ساتھی عطا کر دیجئے، اللہ اس کو نیک ساتھی عطا کرنا، اللہ آپ ہمیشہ اس کے محافظ رہنا، اللہ آپ ہمیشہ اس کے محافظ رہنا، اللہ برے لوگوں سے اس کو بچانا، یا رب العالمین ہمیں معاف کر دینا، یا اللہ میری امی اور ماں جی کو صحت تندرستی والی زندگی دینا، یا رب العالمین میری امی اور ماں جی کو صحت تندرستی والی زندگی دینا، یا اللہ، یا اللہ میری امی کو میرے بھائیوں کی طرف سے ٹھنڈا کر دینا، اللہ میرے بھائیوں کو پہلے کی طرح حلال روزگار برکت والے دے دینا، اللہ بیچاروں نے کافی مصیبتیں گھٹ لی، اللہ اب ان کو ہدایت دے دیجئے، ان کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل کر دیجئے، اللہ ان کو معاف کر دیجئے، اللہ ان کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ان کو معاف کر دیجئے، یا رب العالمین میرے ابو اور ابو جی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کر دینا، اللہ ان دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کر دینا، اللہ ہمارے جتنے بھی بڑے وفات پا گئے ان سب کو جنت میں اکٹھا کر دیجئے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دینا، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں ان کے ساتھ اکٹھا کر دینا، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں ان سے ملاقات کرا دینا، اللہ ہم سب کو جنت میں ان سے ملاقات کرانا، اللہ معاف کر دیجئے، اگر ماں باپ کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف کر دیجئے، اللہ اگر ماں باپ کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر دیجئے، اللہ ابو سے ملوا دیجئے، اللہ ابو سے ملوا دیجئے، اللہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف کر دیجئے، اللہ انسان خطا کا پتلا اور میں تو بنی خطاؤں کی ہوں، یا رب العالمین میری بہنوں کے گھروں میں اگر کوئی وفات پا گیا ہے تو اللہ ان کے بھی سب بڑوں کو جو وفات پا گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرنا، یا اللہ ان سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرنا، یا اللہ ہمارے میں جو ہمارے بڑے موجود ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کو صحت تندرستی والی زندگی دینا، اللہ میرے چاچو ماموں خالہ پھپھو سب کے گھروں کی حفاظت کرنا، ان سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرنا، اللہ ہمارے بڑے ہیں ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کی عزت کرنے کی توفیق دینا، ان کے گھروں میں خوشحالی پیدا کرنا، اللہ ان کے گھروں سے بیماریوں کو دور رکھنا، اللہ فرشتوں کا سایہ رکھنا، اللہ رحمتیں برکتیں نچھاور کرتے رہنا، اللہ میرے چاچوؤں پہ اپنا خاص کرم کرنا، اللہ جس طرح وہ ہمیں اور ہماری ماں کو محبت دیتے ہیں عزت دیتے ہیں اللہ اسی طرح آپ بھی ان کے اوپر اپنا فضل و کرم کرنا، یا رب العالمین آپ کو بہتر پتہ ہے، اللہ آپ کو بہتر پتہ ہے، اللہ آپ ان کے اوپر بہتری والا رحمت والا برکت والا کرم والا معاملہ کرنا، اللہ ہمیشہ ان کے مددگار بن کے رہنا، اللہ اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو انہیں معاف کر دینا، اللہ اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو انہیں معاف کر دینا، اللہ ہم سب کو اپنی جناب سے معاف کر دینا، اللہ ہم سب کو اپنی جناب سے معاف کر دینا، اللہ ہم خطا کے پتلے ہیں، اللہ ہم بہت گنہگار بہت خطا کار ہیں، ہمیں معاف کر دینا، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دینا، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دینا، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دینا، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دینا، یا رب العالمین، یا اللہ رمضان کے روزے رکھنے اور اس کی صحیح حق ادا کرنے کی توفیق دے دینا، اللہ یہ رحمت و برکتوں والا مہینہ بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے، اللہ
ایک منٹ کا بھی نہیں پتہ نہیں اگلے پل زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں۔ اللہ اسی مانگی ہوئی دعا کو ہماری بخشش کے طور پہ قبول کر لینا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دینا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کے رجسٹروں کو بند کرا دیجئے۔ اللہ ان کو مٹا دیجئے۔ اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کیجئے۔ اللہ ہم سب کو نیک بندیاں بنا لیجئے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔